نفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور خواتین و حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک بار یہ نشست اور اس نشست میں بیٹھنا نصیب فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ قبل ازیں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں یہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو سوال ڈاکٹر صاحب نے کیا ہے واقعی حالات کے اعتبار سے انتہائی اہم اور ضرورت طلب ہے، لیکن اس سوال کا جواب میں اپنے بیان کے آخری حصے میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سلسلہ اس موضوع کا جو چل رہا ہے اس سلسلے کی یہ 12ویں کڑی ہے۔ سلسلہ چلتے چلاتے عیسائیوں رومیوں کے ساتھ جنگ کا چلا تھا، اور باتیں یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد غرامی بیت المقدس کے متعلق کہ بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول مسجد اقصیٰ ہے، اس کی آبادی مدینے کی ویرانگی کا سبب بنے گا، اور مزید مدینے کی ویرانگی
جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگوں کا جو سلسلہ چلے گا اس جنگ کی انتہا دجال کے اوپر ہوگی۔ فرمایا اس کے بعد استنبول ترکی فتح ہوگا، اور ترکی کے فتح کے بعد دجال نکلے گا۔ اتنی بات اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ میں نے بات یہیں پر روکی تھی گزشتہ نشست میں، اور آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے، راوی کہتے ہیں کہ یا تو کندھے پر آپ نے ہاتھ مارا یا پھر آپ کی ران پر، معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر آپ نے ہاتھ مارا، اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات اسی طرح سچ اور حق ہے جس طریقے سے تمہارا یہاں موجود ہونا، اس وقت تمہارا یہاں پایا جانا حق اور سچ ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھائے نہ کھائے، تاکید دلائے نہ دلائے، آپ کی زبان اطہر سے جو بات نکل جائے وہ بات ہمارے وجود سے بھی زیادہ پکی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا یہاں موجود ہونا یقینی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا ارشاد اسی طرح سے یقینی ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مزید جنگوں کے سلسلے میں ابو داؤد شریف کتاب الملاحم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ذی مخرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم هم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون۔ آپ نے بیان فرمایا کہ ان قریب تم لوگ رومیوں سے، عیسائیوں سے صلح کرو گے۔ صلح کمپرمائز کرنا، مل جانا، متحد ہو جانا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب تم لوگ ستصالحون الروم صلحا آمنا، ایک امن کمپرمائز ہوگا یہ رومیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تمہارا، تم لوگ متحد ہو جاؤ گے، تم لوگ آپس میں مل جاؤ گے۔ ملنے کے بعد کیا کرو گے؟ تم لوگ غزوہ کرو گے۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، تم دونوں مل کر کے دوسرے دشمنوں کا قلع قما کرو گے، دوسرے دشمنوں کی بے خونی کرو گے، دوسرے دشمنوں کا استحصال کرو گے، اس کا خاتمہ کرو گے، اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا کام کرو گے۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، تم لوگ ایک دوسرے دشمن کا، دوسرے دشمن یہودی ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، دوسرے اقوام ہوں گے جو ان دونوں کے دشمن ہوں گے۔ اور تواریخ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، نگاہیں دوڑاتے ہیں، تو عیسائیوں کے ساتھ کئی مرتبہ صلح ہوئی ہے، کئی مرتبہ۔ تو اس طریقے سے صلح، پھر سے ایک بار تم لوگ صلح کرو گے اور دونوں مل کر کے دوسرے دشمنوں سے مقابلہ کرو گے، دوسرے دشمنوں سے لڑو گے، جہاد کرو گے۔ فتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم فتنصرون، تم لوگ مل کر کے لڑو گے، مدد کی جائے گی، تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ وتغنمون وتسلمون، اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا تم لوگوں کی، اور تم لوگ بازی لے جاؤ گے، جنگوں میں فتح یاب ہو جاؤ گے، مال غنیمت خوب اکٹھا کرو گے۔ ظاہر سی بات ہے، دو بڑی بڑی طاقتیں مل جائے تو باقی طاقتوں کو جو ہے چورا چور کیا جا سکتا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے وہی بات بیان فرمائی، اور آپ نے یہ بات پہلے ہی سن رکھی ہے کہ جس طریقے سے دن گزرتا چلا جائے گا، عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آج کا سروے بھی یہی کہتا ہے کہ عیسائیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی
بڑھتی چلی جا رہی ہے اور حتیٰ کہ عیسائیوں کا غلبہ ہو جائے گا. اتنا غلبہ ہوگا کہ جو اسلامی ملک ابھی ہے وہ ترکی، وہ بھی اسی کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو عیسائیوں کا غلبہ چاروں طرف ہوگا. یہاں بھی اب پوری دنیا میں جہاں بھی مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائی لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہرصورت تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ دونوں مل کر کے دوسری قوموں سے، دوسرے دشمنوں سے لڑو گے فتغنمون وتسلمون، تم لوگ مال غنیمت اکٹھا کرو گے اور صحیح سلامت واپس لوٹ جاؤ گے. اس کے بعد فرمایا ثم ترجعون، تم لوگ لوٹو گے حتی تنزلوا بمرج ذی تلول، تم لوگ واپس لوٹو گے یہاں تک کہ ایک ٹیلے والے ٹیلے والے میدان میں تم لوگ پڑاؤ ڈالو گے. حتی تنزلوا، تم لوگ پڑاؤ ڈالو گے ایک ٹیلے والے میدان میں، وہاں پر رک جائے گا. دو پارٹیاں ہوں گی، عیسائیوں کی، مسلمانوں کی، دونوں مل کر کے اب تک جنگ کر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی مدد فرمائے گا، دونوں کو جو ہے فتح یاب کرے گا دوسرے دشمنوں پر، اور دونوں واپس آئے گا، ایک میدان میں پڑاؤ ڈالے گا، وہاں بیٹھا رہے گا. اتنے میں آپ نے فرمایا کہ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ النَّصْرَانِهِ صَلِيب، کہ اتنے میں ایک عیسائی آدمی اٹھے گا اور صلیب کو بلند کرتے ہوئے کہے گا کہ غلب الصلیب، صلیب غالب آ گیا، یعنی عیسائیوں کی جیت ہو گئی، عیسائی غالب آ گئے، عیسائیوں کی فتح ہو گئی. تو فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ، ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی عیسائی ہے، دونوں مل کر کے لڑیں گے اور ان دونوں میں سے کوئی اپنا جھنڈا اونچا کرے گا اور کہے گا ہم جیت گئے، اپنا معبود کا جھنڈا بلند کرے گا کہ ہمارا معبود جیت گیا، تو سامنے والے کو تو غصہ آئے گا کہ بھئی ہم دونوں مل کر کے لڑے ہیں اور جو ہے ہم ایمان والے ہیں، اہل توحید ہے، مسلمان ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، اور ایک اللہ کو ماننے والے کے مد مقابل میں اللہ کی ایک مخلوق کو کھڑا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فلاں کی جیت ہو گئی. تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرے گا، چاہے اللہ کی عبادت کرنے والا اہل توحید میں سے ہو یا نہیں ہو، کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جب دونوں نے مل کر کے یہ فتح حاصل کی ہے تو کوئی ایک اپنے جھنڈے کو بلند کرے اور اپنا نام روشن کرنا چاہے تو دوسرے کو غیرت آئے گی، غصہ آئے گا. اسی طریقے سے فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَدُقُّهُ، اس مسلمان بندے کو جو ہے غصہ آ جائے گا، وہ جلال میں آ جائے گا اور اٹھے گا، مارے گا، پیٹے گا اس کو اور اس کے اس صلیب کو توڑ دے گا. صلیب معلوم ہے نا، وہ کراس جو رہتا ہے نا، ایسا عیسائیوں کا جو سمبل ہے اسے ہی صلیب کہتے ہیں. اس کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ بھئی اس کی جیت ہو گئی ہے نا. تو اس میں سے مسلمان اٹھے گا اور غصہ آئے گا، لے دے اس کو دنادن دے گا، اس کے صلیب کو بھی توڑے گا. اور اتنے میں فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب یہ مسئلہ ہوگا، لڑائی ہوگی، وہ آدمی اس کو مارے گا، اتنے میں ہوگا یوں کہ رومی عیسائی لوگ غداری کر دے گا، بدعہدی کر دے گا. ابھی تک ادھر امن مصالحت ہوئی تھی، صلح کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کر کے دوسرے دشمنوں کا قلع خما کریں گے، مگر ان کی غداری مسلم ہے، اس قوم کی غداری مسلم ہے. یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اس لیے کہ دائمی طور پر اس سے کمپرمائز ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کلام حمید کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے اور اہل ایمان کو متنبہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اے ایمان والو اپنا دوست مت بناؤ. اس لیے کہ ان دونوں اقوام کے اندر بڑی خباثت چھپی ہوئی ہے، خبث باطن ہے، بڑی دشمنی ہے اہل ایمان اہل توحید سے ان کی. تو بہرحال وہاں پر جو ہے غداری کرے گا.
فعند ذلک تقدر الروم وتجمع للملحمہ. یہ عیسائی لوگ کیا کرے گا؟ عیسائی لوگ جو ہے غداری کرے گا اور پھر جو ہے لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا، لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا کرے گا، اپنے لوگوں کو بلائے گا اور پھر سے ایک خطرناک خون ریز جنگ ہوگی. ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک خون ریز جنگ ہوگی جب مسلمان یہ دیکھے گا کہ ادھر سے وہ لوگ جو ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو مسلمان جو ہے اپنے ہتھیار کی طرف، اسلحہ جات کی طرف بڑھے گا کہ ہم بھی مقابلہ کریں، اور اتنے میں پھر وہ ایک گھمسان کی لڑائی ہوگی. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی وہ پوری کی پوری جماعت شہید کر دی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی اس جماعت کو شہادت نصیب فرمائے گا. فَيُكَرِّمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعَصَابَةَ. اللہ تبارک و تعالی شہادت کے ذریعے ان لوگوں کے مقام و مرتبے کو بلند کرے گا. اور آپ نے ان کی تعریف فرمائی، آپ نے اس جماعت کی تعریف فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں نزدیک، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ اچھے شہداء میں سے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، اس پوری جماعت کو شہادت نصیب فرمائے گا. یہ شہادت بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا ایوارڈ ہے، بہت بڑی جو ہے نیکی ہے، اور بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بخشش اور نوازش ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے. دیکھنے میں تو بہت کاٹا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، بہت کچھ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی جو ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو میدان جنگ میں، جب وار ہوتا ہے، مار لگتی ہے، تو جتنا ایک چونٹی کاٹتی ہے، ایک سوئی چوبنے میں جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس آدمی کو اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جذبہ شہادت سے سرشار ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اس کے اوپر ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بات اس لیے بیان فرمائی تاکہ جہاد سے کوئی بھی اپنا منہ نہ موڑے، اس لیے کہ مسلمانوں کی جان، اس کا مال، اس کی ساری چیز جنت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لی ہے. اور جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو ایسی صورت میں بعض دفعہ جہاد فی سبیل اللہ واجب اور فرض عین ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ جہاد فی سبیل اللہ فرض کفایہ. اس وجہ سے بعض دفعہ جو ہے جہاد میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے عتاب اور پھٹکار اور دھتکار نازل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے چھوٹ دے دی جاتی ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہید ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہادت نصیب فرمائے. ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے. شہادت سمجھ گئے کیا ہوتا ہے؟ آمین تو کہہ دیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کبھی موقع آ گئے اور پیٹ پھیر لیے تو بہت بری بات ہے. اور پیٹ پھیرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، ابھی میں ایک حدیث میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. شہادت اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو قربان کر دینا. ہم بیاہ کر کے لاتے ہیں، بیاہ سمجھ رہے ہو نا؟ بیاہ کرنا جانتے ہو کسے بولتے ہیں؟ ہاں، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، شادی کرنا. ہم تو شادی کر کے اپنے گھر بسانے کے لیے لڑکی لانے جاتے ہیں، تب بھی وہاں اتنا برداشت نہیں کر پاتے ہیں. وہاں بھی جہیز اور یہ اور وہ نہیں دیے تو وہاں بوال کر دیتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ہمارے گھر کی عورتیں کرتی رہتی، پوری زندگی تانا دیتی رہتی ہے نا. بیچاری بہو کا جو ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے. میں چند باتیں اس پر کروں گا آخر میں. تو غرض یہ کہ صبر و ضبط، جہاد میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے نا. یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جنگوں میں لڑتے لڑتے جب تلوار کا وار ہوتا تھا نا تو یہ حصے پورے کٹ کے گر جاتے تھے، مگر ایک ہاتھ سے ادھر ابھی ایسا یقین ہو رہا ہے کہ کسی کا یہ حصہ اگر کٹ کے گر جائے یہاں سے یہاں تک تو جو ہے پھر بھی ایک ہاتھ سے لڑتا رہے. یقین ہے؟ میں یقین پیش کرتا ہوں اور دلیل بھی پیش کرتا ہوں. مجھے یقین ہے، اس بات پر کامل یقین ہے. ابھی کل رات میں ایک ویڈیو دیکھا، ایک جو ہے نوجوان لڑکا ہے 20 22 23 سال کا،
جو ہے ٹرک اس کے اوپر چڑھا دیا, پورے پیٹ ووٹ آنت گیند پیر اور سب ادھر ختم, آنت ادھر ایسے بکھر رہی ہے ہتھڑیاں, مگر پھر بھی وہ بات کر رہا ہے, پھر بھی وہ کیا کر رہا ہے, بات کر رہا, نمبر ملا رہا اپنا گھر. تو جب ٹرک کے کچل دینے سے انسان, جبکہ یہاں کوئی جذبہ ہے ہی نہیں ہے, یا کوئی جذبہ نہیں ہے ٹرک کے کچل دینے سے, جبکہ ابھی نارمل کوئی ایک چاقو بھونک دے تو اس کا کام ختم ہو جائے گا, اس کا کام ختم ہو جائے گا, مگر ٹرک نے اس کو مسل دیا ہے, اس کے باوجود کمر ختم, پیٹ ختم, سب کچھ ختم ہے, صرف اتنا حصہ باقی ہے, مگر ہاتھ بھی متحرک ہے, پیر بھی متحرک ہے, زبان بھی متحرک ہے, سب چل رہا ہے. اللہ اکبر. موبائل سے فون بھی لگا رہا ہے, گھر بھی بات کر رہا ہے, لوگوں سے بات کر رہا ہے, کتنی بڑی بات ہے. تو بتاؤ, جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کے حفاظ, حصار اور قربانی کو پورا کرنے کے لیے اس وفاداری کے ساتھ جو میدان جنگ میں لڑتا ہوگا, ارے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر گردن بھی کٹ جائے تبھی ایسا ایسا کرتے رہے ہوں گے. اور دیکھا گیا حضرت جعفر طیار کو اٹھائیں گے تو معلوم ہو جائے گا, ان کے دونوں بازو کٹ گئے مگر پھر بھی وہ ڈٹے رہے, پھر بھی ڈٹے رہے. یہ جذبہ ہے اور محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور میدان جنگ میں یوں ہی کوئی نہیں لڑتا ہے, میدان جنگ میں, میدان جہاد میں جو جاتا ہے تو کسی جذبے اور کسی محبت کے ساتھ جاتا ہے, کسی محبت اور ایک جنون کے ساتھ جاتا ہے. اسے وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا کہ اب میرا کیا ہونے والا ہے, بلکہ صحابہ اکرام تو خوش ہوتے تھے, اور بعض دفعہ جب بشارت مل جاتی تھی تو اور اچھلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ بعض صحابہ کے بارے میں کہتے تھے کہ فلاں نہیں تو فلاں, فلاں نہیں تو فلاں, اگر یہ ایسا ہو گیا تو وہ کمانڈر بنیں گے, وہ ہو گیا تو وہ کمانڈر بنیں گے, وہ ہو گیا تو وہ کمانڈر بنیں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ بشارت ہے کہ یہ آدمی پہلے شہید ہوگا, پھر اس کے بعد یہ شہید ہوگا, پھر اس کے بعد یہ شہید ہوگا, اس کے بعد جھنڈا کسی اور کے ہاتھ میں جائے گا. جنگ موتا میں جب بھیجنے لگے صحابہ کرام کو تو عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو لوگوں نے کہا, ارے کہا ہے بھیا, کہا ہے آپ رو رہے ہیں, بہت اچھلتے تھے, اب جب جنگ میں جا رہے ہیں تو کیوں رو رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ کہا نہیں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں جا کر کے شہید ہو جاؤں گا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی بشارت سنائی تھی کہ عبداللہ بن رواحہ اگر شہید ہو گئے تو فلاں بنیں گے, فلاں شہید ہو گئے تو فلاں بنیں گے. اس میں جعفر طیار بھی تھے. کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ نبی کی بشارت کے بعد کس کو یقین نہ ہو, ان کو یقین ہو چلا تھا کہ اب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان بننے والا ہوں, لہذا جو ہے وہ اس لیے رو رہے تھے. لوگوں کو کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے ہر آدمی کو جہنم سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. میں اس لیے رو رہا ہوں کہیں میں جہنم سے گزروں, اور اگر اس میں گزر نہ ہو سکا, میں کہیں گر گیا, کہیں پھسل گیا, کہیں میں اس سے نجات نہیں پا سکا تو میرا کیا بنے گا. صحابہ کرام تھے وہ, تو جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر کے میدان قتال اور میدان جدال میں اترتے ہیں. ہمارے طرح خالی شیخیاں نہیں پکارتے اور لمبے لمبے چھوڑتے نہیں رہتے ہیں, اور جب باری آتے تو دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں. زبان چرب زبانی کرنے کے لیے بولو, پورے لوگوں کو فیل کر دیں گے, مگر جہاں بات آئے گی اصلیت کی, حقیقت میں مقابلہ کرنے کی, وہاں تو پھر کب نکل جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا. اسی لیے ظاہر و باطن دونوں درست رکھنا چاہیے. اب اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ جذبہ جہاد کو لے کر کے اب سب کو ادھر سے ادھر کاٹتے پھرو, ایسا بھی نہیں ہے. جہاد کا قطعاً مفہوم یہ نہیں ہے. اصل تو جہاد بقائے انسانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جہاد امن و آشتی کی بحالی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جہاد سے امن و سلامتی اور امن و سکون بحال ہوگا, لیکن واقعی ایسا ہی ہے
کیونکہ جہاد میں ان لوگوں کے سروں کو کچلا جاتا ہے جو سرکشی کرتا ہے اور معصوموں کو ستاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے جو جہاد کا حکم دیا تھا مسلمانوں کو کاہے کے لیے دیا تھا؟ کہا کہ تم لوگوں کو جب گھر سے نکالا، ایک تو مکہ میں رہنے نہیں دیا، پھر مکہ سے جو ہے تم لوگ چلے گئے، اس کے بعد وہاں بھی نہیں چھوڑا، ادھر حبشہ کی طرف ہجرت کیے وہاں بھی نہیں چھوڑا، ادھر مدینے کی طرف آ گئے تب بھی یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھا، تب بھی یہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب ان کی باری ہے کہ ان کا سر کچلا جائے. سماج کے اندر جو بدامنی پیدا کرے، سماج کے اندر جو انسانیت کو شرمسار کرتا پھرے، ایسے آدمی کا ہاتھ کاٹنا، سر کاٹنا، پیر کاٹنا تو یہ تو درست ہے. ایگریمنٹ کو اور معاہدے کو توڑنا مسلمان کیوں لڑیں گے؟ اس لیے لڑیں گے فَإِنَّ ذَلِكَ تَقْدِرُ الرُّومَ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ. مسلمان اس پر پہل نہیں کریں گے. وہ تو ایک جذبے میں آ کر کے کہ اس کی شان اور اس کے سوچ اور اس کے فکر، اس کے عقیدے کے خلاف ایک علم بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صلیب غالب آ گیا ہے، صلیبیوں کو فتح نصیب ہوئی ہے. مسلمان خیز و غضب ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، ایک بندہ اٹھے گا، اس کو مارے گا، اس کے صلیب کو توڑے گا. یہ موقع پا کر کے صلیبی رومی لوگ کیا کریں گے؟ غداری کریں گے. اور اس غداری کے بدلے جو ہے پھر صرف غداری پر ہی اکتفا نہیں کریں گے، بلکہ وہ لوگوں کو جنگ کے لیے اکٹھا بھی کریں گے. جنگ کے لیے اکٹھا کریں گے، پھر جنگ ہوگی. اب مسلمان جو ہے سارے کے سارے اس میں شہید ہو جائیں گے، سارے کے سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بڑے ہی معزز ترین شہداء میں سے ہوں گے، بڑے ہی معزز ترین شہداء میں سے ہوں گے. تو یہ تو تھے اس جماعت کی شہادت اور اس جنگ کی تھوڑی سی حالات اور کیفیات کہ جو رومیوں کے ساتھ ایک جنگ ہوگی. ایک اور روایت میں ہے، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. لا تقوم الساعة ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم 80 غاية في كل غاية تحت كل غاية 12,000. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بنی اصفر سے مراد وہی عیسائی رومی لوگ ہوں گے. عیسائیوں سے تمہاری جنگ ہوگی، عیسائیوں سے تمہارا مقابلہ ہوگا، تم ان سے جہاد کرو گے. اور سنو، جب تم ان سے لڑو گے تو تمہارے پاس وہ لوگ جائیں گے. پہلے تو آپ نے دوسری روایت میں کیا ہے، اور اس روایت کی ابتدا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری مصالحت ہوگی، تم صلح اس سے کرو گے، مگر وہ پھر توڑ دیں گے صلح. اور توڑنے کے بعد فَيَسِيرُونَ إِلَيْكُمْ 80 غَايَةٍ تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ 12,000. آپ نے بیان فرمایا کہ پھر وہ تمہارے طرف 80 جھنڈوں تلے افواج کو، یعنی فوج کا 80 دستہ لے کر کے تمہارے پاس آئیں گے. 80 دستے میں کتنے لوگ ہوں گے؟ تحت کل غایت 12,000. ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر جرار ہوگا. اب 80 جھنڈے تلے فوج لے کر کے، یعنی 80 ملکوں سے فوج کو جمع کر کے تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے. اور ان 80 جھنڈوں تلے 80 ملکوں سے جو آنے والے لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے 80 ملکوں سے لوگ جمع کریں گے اپنے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں کو. آج دیکھیں گے تو ساری دنیا مسلمانوں کا دشمن ہے، ساری دنیا مسلمانوں کے اوپر پل پڑی ہے. وہ ساری دنیا چاہتی ہے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے صف ہستی سے مٹایا جائے، کس طریقے سے اسے تباہ کیا جائے، کس طریقے سے اسے جو ہے مسمار کیا جائے، کس طریقے سے برباد کیا جائے. اس داؤ پیچ میں ہر دشمنان اسلام ہے، اور تقریباً
دنیا کے ہر حصے میں، ہر خطے میں مسلمانوں کا دشمن چھپا ہوا ہے. کہیں مسلمانوں کے بھیس میں ہے، کہیں دوسرے بھیس میں ہے، کہیں دوسرے بھیس میں ہے، کہیں دوسرے دیش میں ہے. ہر جگہ پر ہر طرح سے مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے نا، ہر دیش میں بھی، ہر بھیش میں بھی ہے، مسلمانوں کے بھیش میں بھی ہے. وسیم رضوی کیا مسلمانوں کا دوست ہے؟ نالائق ہے. اتنا بڑا چمار، اتنا بڑا دھیڑ، اتنا بڑا مرتد، زندیق، فاسق، بددین، بد مذہب. یہاں تک کہ شیعوں نے بھی اس کو کافر قرار دیا ہے. شیعوں نے، حالانکہ کتاب و سنت کے صحیح عقیدے کے مطابق بیچارے شیعہ بھی مسلمان نہیں ہیں، مگر شیعوں نے بھی اسے زندیق، کافر اور مرتد قرار دیا. تو ہر شکل و صورت میں مسلمانوں کا دشمن پڑا ہوا ہے چاروں طرف. اس طریقے سے 80 ملکوں سے چنندہ فوج تو بہت ہے ملکوں کے اندر، بہت ہے، مگر وہ کمانڈوز، وہ ہائی پاور، ہائی کمان والے جو فوج ہوتے ہیں، ہائی پاور والے، ان لوگوں کو جو ہے جمع کیا جائے گا. تحت کل غایۃ 12,000. اگر 12,000 ہر جھنڈے تلے 12,000 فوج ہوں گے. ادھر کتنے؟ 80. 12,000 کو 80 سے اگر ہم ضرب کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 9 لاکھ. 9,60,000. بتاؤ، 9,60,000 کا لشکر جرار لے کر کے کس کے اوپر حملہ آور ہوگا؟ مسلمانوں کے اوپر. آج بھی 9 لاکھ سے زائد دشمنان اسلام اپنے اپنے انداز میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اپنے اپنے انداز میں مسلمانوں کو کچلنے کے چکر اور در پہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالی جسے رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے؟ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان بن جائے، مسلمان بن جائے. تو غرض یہ کہ یہ 80 جھنڈوں تلے اتنے جو ہے 9,60,000 کی تعداد میں اتنی عظیم لشکر لے کر کے آپ نے فرمایا تمہارے مقابلے میں آئے گا. کون لوگ رہیں گے؟ وہ لوگ عیسائی لوگ. اب جو بھی نہیں ہوں گے سب کو متحد کر لیں گے، اور متحد ہو کر کے آج جب اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کی بات آتی ہے، تو سارے لوگ ایک طرف ہو جاتے ہیں اور مسلمان ایک طرف ہو جاتے ہیں. سارے لوگ ایک طرف، مسلمان ایک طرف. اسی طریقے سے 80 ممالک ایک طرف ہو جائیں گے، مسلمان ایک طرف ہو جائیں گے، اور اسے کچلنا چاہے. تو غرض یہ کہ عظیم جنگیں ہوں گی، بہت بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. مسلم شریف کتاب الفتن کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے اسی طرح کے جنگوں کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا آماق یا دابق نام جو ملک شام کے شہر حلب کے قریب یہ دونوں جگہ ہے، دونوں میدان ہے. اس جگہ پر فرمایا کہ تمہاری لڑائی ہوگی، مسلمانوں اور عیسائیوں کی لڑائی ہوگی. عیسائی آ کر کے آماق یا دابق نام کا جو میدان ہے اس جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے. یہ لوگ یہاں آ کر کے اپنا سکہ جما لیں گے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جتھا مجاہدین کا ایک عظیم جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے. قرب قیامت میں، قیامت سے پہلے یہ جو بہت ساری بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، انہی بڑی بڑی جنگوں میں ایک جنگ یہ ہوگی جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہوگی. آپس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی ایک بہت ہی خونریز اور خطرناک مارکا آ رہی ہوگی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آماق یا دابق نامی جو جگہ ہے اس جگہ پر ادھر سے عیسائی آ کر کے پڑاؤ ڈالے گا. مدینے سے ایک جتھا، مدینوں سے مجاہدین کی ایک جماعت آئے گی اور وہ عیسائیوں سے لڑنے کے لیے. ادھر جو ہے شامی لوگ بھی اپنی فوج اکٹھا کر کے یہ لوگ سب اس جگہ پر، اس میدان میں
جمع ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مدینے سے جو آنے والے مجاہدین کی جماعت ہوگی وہ اس وقت اہل زمین پر سب سے عظیم ترین اور افضل ترین جماعت ہوگی، ہر اعتبار سے، چاہے وہ اپنے ایمان کے، عقیدے کے، تقوی کے، اخلاق کے، کردار کے، اور پھر اسی طریقے سے جنگی صلاحیت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اس وقت اہل زمین، روئے زمین پر سب سے افضل ترین لوگ ہوں گے جو مدینے سے چل کر کے یہاں حلب کے میدان اعماق یا دابق میں جو عیسائیوں سے مقابلے کے لیے آئیں گے، یہاں پر جمع ہوں گے۔ مدینے سے آنے والی وہ جماعت روئے زمین پر سب سے عظیم ترین جماعت ہوگی۔ جب دونوں جانب سے اس لشکر جرار کا اکٹھا ہونا اور دونوں کی سب بندی ہو جائے گی تو رومی لوگ مدنی مسلمانوں کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے، مدنی مسلمانوں کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے، اور رومی لوگ کہیں گے خلو بیننا، ہمارے راستے کو چھوڑ دو، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ اے مدنی مسلمانوں، اے مدینے سے آنے والے مجاہدین، ہم تم سے ٹکرانا نہیں چاہتے، ہماری لڑائی تم سے نہیں ہے، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے مردوں کو، ہماری عورتوں کو قید بنایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب تم ہم سے لڑنے آؤ گے تو تم کو پکڑیں گے، تم کو قیدی بنائیں گے، تم کو ماریں گے، ایسا تھوڑی ہے کہ ہم قیدی بن جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا مطالبہ تھا کہ نہیں، آپ سے ہماری لڑائی نہیں، ہماری لڑائی ان سے ہے۔ مدنی مسلمان کہیں گے لا واللہ لا نخلی، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسا کبھی نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی تمہارے درمیان اپنے بھائیوں کو تنہا اکیلا چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اتنی بات ہوگی، مسلمان مدنی مجاہدین اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں کو تمہارے مقابلے میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کہیں لڑائی دیکھتے ہی کہہ رہے دم دبا کے بھاگ جاتے، چل مرنے دے، اس سے کیا مطلب ہے، کیا ہوا مسلمان ہے تو، ہم اپنی جان بچا کر کے بھاگتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی عزت، حرمت، اس کا وقار، اس کا احترام، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کعبے کی عزت اور حرمت سے بڑھ کر ایک عام مومن مسلمان کی عزت ہے۔ اسی لیے مدنی مسلمان کہیں گے نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہارے درمیان اپنے بھائیوں کو اکیلے مقابلے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہر طرح کے شر سے، فساد سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے ہمیں نجات دے، اسلام کو سربلندی، عزت اور غلبہ عطا فرما، دشمنوں کی دشمنی اور شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ تو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ جہیز کا خاتمہ ہم کیسے کریں گے، ہیں؟ سب سے پہلے کون کرے گا جہیز کا خاتمہ، یہ بتاؤ آپ لوگ، ہیں؟ جن کی شادی ہو گئی وہ کریں گے یا جن کی نہیں ہوئی وہ کریں گے؟ ہاں، دونوں مل کے کریں گے۔ اور ایسا تھوڑی ہے کہ جن کی شادی ہو گئی وہ دوسری تیسری چوتھی نہیں کر سکتے، ایسا تو نہیں ہے نا، خوب کرو، ہیں؟ 4 خوب کرو، 4 شادیاں خوب کرو، کر سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، چھمتا ہے، اس کے اندر شکتی ہے، سب کچھ ہے تو وہ کرے۔ اور ساری چیزیں ہیں اور نہیں کرتا تب بھی زیادتی کرتا ہے۔ یہ بات میری آج کے وقت میں قابل اعتراض ضرور ہوگی، مگر یہ بات بالکل حق یقین ہے اور سچ ہے۔ انسان جو ہے خالی جہیز روکنے کی بات کرتا ہے، روکو جہیز، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو جہیز روکنے جاتے ہیں جب شادی میں مانگتے ہی نہیں ہے تو کہہ دیتے کہ اس لڑکے کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے، کمی ہے، کچھ تو ضرور گڑبڑ ہے،
اسی لیے بیٹا چھپا رہا ہے, جلدی جلدی سوچ رہا ہے بغیر دان دہیج کے جو ہے ہم شادی کر لیں گے اور دائیں بائیں کر دیں گے. ضرور کچھ نہ کچھ کمی ہے, یا تو پھر یہ بعد میں آگے چل کر کے گڑبڑ کرے گا. یہ سوچ آج ہمارے معاشرے میں ہے. اور ایسی جگہ میں نے یہ سنا جہاں سے اس کی ذرہ برابر بھی توقع نہیں تھی. سب سے بڑی چیز تو ہے کہ نیت میں یہاں کھوٹ پیدا ہو گئی. سب سے پہلے کسی بھی چیز کی بنیاد اس کے حقیقی اخلاص اور للہیت کے ساتھ اگر رکھی جائے تو اس میں کجی نہیں آئے گی. جب تم نے پہلے ہی کھوٹ پیدا کر لیا اپنے اندر کہ یہ بعد میں چل کے کچھ گڑبڑ کرے گا یا اس کے اندر کوئی کمی ہوگی, یہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے, جب تم نے کھوٹ دل میں پیدا کر ہی لیا ہے تو ضرور گڑبڑ ہوگا, ضرور گڑبڑ ہوگا. اس لیے کہ شک کے ساتھ تم نے اس رشتے کی ابتدا کی ہے نا. لوگ ہمارے ہندوستان والے بھی بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں اور بیٹی کی عزت بچاؤ. پہلے ہم نے گزشتہ نشستوں میں یہ بات سن رکھی ہے, دنیا میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. بیٹی کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ نکاح کرے, مگر نکاح کر کے اس کو لا کر کے جو پیروں تلے روندے نہیں, اس کو نوکرانی بنا کے مت رکھے, اس کو رانی بنا کے رکھے, رانی بنا کے رکھے. ایک ذریعہ کیا ہے, کہہ دینا آسان ہے, کرنا مشکل ہے. ہر مرد کو جو صاحب استطاعت ہے اس کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. لوگ غصے میں آ جائیں گے, ہو سکتا ہے بعض ہماری مائیں بہنیں بھی غصے میں آ جائیں گے کہ یہ مردوں کو بھڑکانا شروع کر دیا. پھر مسئلہ ویسا نہیں ہے, ذرا سوچ کے دیکھو. ایک بیٹی ابھی پرسوں میرے پاس ایک کال آئی, ایک مدنی صاحب نے کال کیا. ان کے گاؤں میں ایک آدمی کی 8 بیٹی ہے, 2 بیٹیوں کا رشتہ لگا ہے. لڑکے والے نے ایک کا 1,80,000 لیا, ایک کا جو ہے 1,40,000 لیا. دونوں میاں بیوی غریب مزدور پریشان ہیں. دونوں بیٹیوں نے دیکھا کہ ماں باپ ہمارے اتنے پریشان ہیں, در در کی ٹھوکریں کھا رہے, کہیں انتظام نہیں ہو رہا. لڑکے والے ادھر سے کوس رہے ہیں کہ بھائی ہمیں جلدی کرنا ہے, جلدی تم لوگ کرو, ایسا کرو. لاسٹ میں دونوں لڑکیوں نے جو منصوبہ بنایا اور ماں کے کان میں دھیرے سے کہا کہ ہم لوگ آج رات رخصت ہو جائیں گے. کہاں رخصت ہو جائیں گے؟ اپنے گھر چلے جائیں گے, سسرال نہیں. یعنی ہم لوگ پھانسی لگا لیں گے تاکہ آپ دونوں کی تکلیف ہم دونوں کی وجہ سے کم ہو جائے. بعد میں جو بھی پیسے آپ نے وہاں دیے ہیں, جو بھی رقم دیے ہیں, آپ لوگ وصول کر لیجئے گا, کیونکہ ہم دونوں ہی بہنیں آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں. آپ ابھی اتنی کوششوں میں لگے, آپ کا انتظام نہیں ہو رہا. تو سوال ہے کہ یہ مفسدات جنم کہاں سے لیتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے. کمیاں, کوتاہیاں, رنگ ڈھنگ, یہ ساری چیزوں میں یہ دنیا ہے. یہ دنیا, یہ جنت نہیں ہے. یہ جنت نہیں کہ انسان کو ہر وہ چیز جو اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے اس کے حساب سے اس کو ملے. تو اس طرح کے کانڈ ہو رہے ہیں. تو میں نے ان کو ڈانٹا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے, اس کا کارڈ بھیجو, نمبر بھیجو, ہم دیکھیں گے کچھ کر سکتے ہیں. اب ڈر کے مارے بھیجا ہی نہیں کہ رشتہ ٹوٹ جائے گا اگر تم کچھ بول دیے تو. نہیں بول دیے تو اس کو مرنے تو چھوڑ سکتے نہیں, اس کو تو کچھ کارروائی کرنی ہے. ابھی کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں, جبھی تو سب لوگوں کی غیرت. اب چاروں طرف ہندوستان میں جو ہے یہ مہم چل رہی ہے کہ جہیز 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 جہیز. خالی مہم چل رہی ہے, مگر اصل جو مہم چلنی چاہیے وہ نہیں چل رہی ہے. کام اصل کرو. ایک کام تھوڑا سا جو ہے کوئی مولوی بول دیتا ہے کہ بھائی ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے, ہم نکاح نہیں پڑھائیں, اس کو جو ہے خوب لے آتا ہے. اس کو بہت اچھی بات ہے, اس کو میڈیا کا زمانہ ہے, اس کو پھیلاؤ, خوب نشر کرو تاکہ لوگوں کے اندر جذبہ ہے, مگر حقیقی کام کر کے دکھاؤ. کہیں نہیں کر رہا ہے, چاروں طرف مہمیں چل رہی ہے, کہیں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے.
ارے اسی مہم کے دوران تو یہ بات آئی نا, اسی مہم کے دوران یہ بات آئی کہ ہم پھانسی لگا لیں گے, آپ دونوں کو نجات مل جائے گی, ہم لوگ چلے جائیں گے, ہم لوگ رہیں گے نہیں جو اتنے مسئلے کھڑے ہوں گے. تو کئی طریقے ہیں بیٹیوں کے بچانے کے, سارے طریقے جات ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہ عورت کو بھی ہمیں انسان سمجھنا ہے نا, عورت کو بھی ہمیں انسان سمجھنا ہے. ہم بولتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں کو جو ہے ہم زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا, حق نہیں دیا جاتا تھا. آج حق میراث جو لوگوں نے کھا لیا ہے بیٹیوں کا, میں نے بتلایا تھا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی امر کے کسی حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اس جگہ پر کوئی خرابی ضرور جنم لیتی ہے, اور اسی کی وجہ ہے یہ, اسی کا بدل ہے یہ. جہیز جو ہے اسی کا بدل ہے کہ انسان پہلے جو ہے میراث کھانا شروع کر دیا. زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی, میراث میں حصہ نہیں ملتا تھا. وہ لوگ جو ہے جب مر جاتا تھا تو عورت بالکل خلاص, عورت سائڈ ہو جاؤ, عورت کو کچھ بھی نہیں, چھوٹے بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. لیکن شریعت اسلام نے کیا کیا, عورتوں کو بھی حصہ ملے گا, چاہے بچہ چھوٹا رہے, بیٹا چھوٹا رہے, یا یہاں تک کہ پیٹ میں, ماں کے پیٹ میں بھی بچہ ہے, اگر باپ مر گیا تو باپ کے پراپرٹی میں اس بچے کا بھی حصہ ملے گا. جو ابھی جنم نہیں لیا, جنم لے گا, پیدا ہوگا تو اس کو بھی حصہ ملے گا. ہاں, شریعت نے یہ کام کیا. مگر ہم نے کیا, سب سے بڑی بیماری ہمارے یہاں یہ آئی کہ ہم نے شروع سے میراث, جب لوگوں نے دیکھا کہ بھئی میراث ختم ہی کر دیا, عورت اتنی ہلکی ہو چکی ہے تو اب کچھ نہ کچھ نچوڑنے کے لیے جو ہے راستہ نکالنا ہی پڑے گا. ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری ذلت میں مبتلا کر دیا انسان کو کہ چلو اب جہیز کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز جہیز کے خاتمے کے لیے ہے کہ ہمارے گھر کی بڑی بیویوں کو بھی اور چھوٹی بیویوں کو بھی اور چھوٹی بہنوں کو بھی, بڑی بہنوں کے بھی, بڑے بھائیوں کو بھی, داداؤں کو بھی, چاچاؤں کو زبان قولو قولا سدیدہ کے سچے مصداق ہونا پڑے گا. آئی بات سمجھ میں؟ زبان کے پکے اور سچے. جھوٹے زیادہ تر سماج میں لوگ ہیں, کہتے نہیں ہم کو خالی دیندار لڑکی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو خالی دیندار لڑکی چاہیے. نہیں, ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. حاجی صاحب کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے. اتنا بڑا لمبا چوڑا بایو ڈاٹا پورا لگا کے دیتا ہے. ہاں, کہتا ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے, خالی دیندار لڑکی چاہیے, عالمہ لڑکی چاہیے, بس پڑھی لکھی ہو, گھر سنوارے, اور ادھر سے دیندار اور ادھر سے دیندار بھی رہنا چاہیے. دیندار اور دیندار. عام طور پر میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو بھائی آپ لوگ آبجیکشن کر سکتے کہ آپ غلط بول رہے ہیں. دیندار اور دیندار ادھر زبان سے منع کرتے رہتے, مگر کہتے ہاں وہ سب جو لگتا ہے تو وہ تو بچی کو جو لگتا ہے وہ تو ہے, کیا لگتا ہے, ناٹ ورلٹ لگتا ہے کیا اس میں؟ ہے ہم سنت سنت سنت, ہم نے کہا تھا نا پچھلے خطبوں میں بھی کہ بھائی سنت کا نعرہ لگاتے ہیں, مسجد میں نکاح پڑھا لیتے ہیں اور جا کر کے وہاں بوال کرتے ہیں, ناچتے گاتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں خوب ہے. تو سوال ہے کہ سنت, جس زبان سے سنت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسی زبان سے ہم جو نکاح کا جو حقیقی مفہوم ہے اور نکاح کی جو روح ہے اس روح کو بحال کرنا ہے, اس روح کو بحال کرنا ہے. ہم تو کہہ دیتے, لڑکا بول دیتا نہیں لیں گے, ادھر ماں بولتی ہے بیوقوف پاگل کہیں کا, سسرال میں دیتا ہے وہ کہے چھوڑو گے تو لے آؤ, آنے تو جو آ رہا, ہم مانگ تھوڑی رہے ہیں. ارے تم مانگ نہیں رہا ہے تو دل میں تو لالچ پیدا ہو رہی نہیں کہ جو آ رہا ہو, منع کر دو کہ بھائی سرے سے نہیں, ہم کو اگر سنت کے مطابق کرنا ہے تو لینا ہے تو بعد میں لو دو خوب, کوئی روک نہیں رہا ہے. مگر ابھی تم دے رہے ہو, کچھ نہ کچھ اس میں راز ہے, کچھ نہ کچھ. عام طور پر کیا کرتا ہے آدمی, یہی نہ کہتا کہ ارے بیٹی ہے چلو دے دیتے ہیں گھر بسانے کے لیے, گھر بسانے کے لیے دے دیتا ہے. کتنا آدمی گھر بساتا ہے اس سے, کتنا آدمی گھر بساتا ہے؟ کوئی نہیں, سب جوائنٹ فیملی میں رہتا, لوٹ لیتا ہے سب, وہ بھی آدھا وہ بھی آدھا وہ بھی آدھا, سب ایک ہی جگہ استعمال ہو رہا ہے. تو سوال ہو رہا ادھر نہیں لایا تو پوری زندگی ادھر دادی بھی, ادھر بھابھی, دوسری جو ہے جٹھانی بھی, ادھر پٹھانی بھی, ادھر شیطانی بھی, ہاں ادھر ممانی بھی, ادھر بھجانی, سب مل کر کے دیکھو
خالی ہاتھ آئیے, فقیر کے گھر سے آئے, کچھ لائیے, کچھ بھی نہیں. اس کے ماں باپ نے کچھ بھی نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. بھائی جب کچھ بھی نہیں دیا تم یہ زبان سے استعمال کر رہے ہو تو کیا ہے؟ مجبوراً بیٹی کے باپ کو تب کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی بیٹی کا باپ ہوگا بھائی. ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ بھائی کاہے بعد میں تانا سنے گی, خدا کی قسم ہر آدمی, ہم کاہے تانا سنیں گے, چلو دے دیتے ہیں, ابھی دے دیتے ہیں, نہیں تو پوری زندگی تانا ماریں گے لوگ. تو یہ تانے بانے بھی نکالنا ہے. اگر ہم سچے دل سے چاہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ تانے بانے ختم کریں گے تو واقعی آپ پھر جو ہے جو پراپرٹی میں حصہ ہوتا ہے وہ حصہ دیجئے نا بعد میں. ہاں یہ تانے کا لفظ ہے اپنے, اور تانے کا جو مادہ شیطانیت والا ہے ہم اپنے دل ذہن دماغ سے نکال دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے ڈر کے مارے لوگوں کو قرضہ لینا پڑتا ہے. آج کے زمانے میں قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے قرضہ دینے والا. بھیک دینے والا ہے, 1 آنا 1 روپیہ 10 روپیہ دے گا, قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہے. لاسٹ میں آدمی جا کے کیا کرتا ہے؟ زمین کا بیچتا ہے. زمین بیچنے کے بعد بھی یہاں شادی نہیں ہوتی ہے بھائی. پہلی بات تو زیادہ تر لوگوں کے پاس ذاتی زمین ہے ہی نہیں ہے, اور بیچارہ اگر ایک آدھ کہیں پورا وہ باپ نے چھوڑا ہے اسی میں کچھ حصہ ہے تو اس کو بھی تباہ کر دیتا, بیچ دیتا ہے. پھر جو ہے کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے, پیٹ میں بیٹی وجود لے لیتی ہے تو اس کو جو ہے وہیں سے قتل کروا دیتا ہے, اسی ڈر سے, اسی ڈر سے, اسی ڈر سے. یہی وجہ ہے. تو کاہے تم ایسا کر رہا ہے, کاہے پاگل بندی کر رہا ہے؟ ایسا پاگل بنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آدمی سود پر لے رہا پیسہ, اب پوری زندگی دوسری بیٹی بھی ادھر انتظار کر رہی شادی کے لیے, بیچارہ کما رہا ہے سود دے رہا, کما رہا ہے سود دے رہا. اب گھر میں جو ہے اضطراب پریشان, ایک تو سود کی لعنت ہے, اس کی لعنت, دوسرا کما رہا ہے بیچارہ ادھر سود بھی بھر رہا ہے, ادھر کھانے کا خرچہ کم پڑ جا رہا ہے. پوری زندگی ایک لعنت میں, ایک عذاب میں مبتلا. اور ہمارے یہاں کیا حیدرآباد کا شریف سے شریف انسان جو ہے نہیں رہتا ہے تو غیرت کو بچانے کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہی دینداری ہمارے اندر ختم ہو جاتی کہ غیرت. ارے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ارے اللہ تمہیں کیا کہے گا کہ تم سود لے رہا ہے بیٹی کی شادی میں, بیٹے کے ولیمے کے لیے, اپنی آنا بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غرور اور اس کے تکبر پر تمہاری نگاہ ہی نہیں ہے. تو ضرور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر جو ہے اسلام کی تربیت ظاہری ہے, باطنی نہیں ہے. اور سب سے پہلے جو ہمیں اسلام کی سچی تربیت ہمیں اپنی کرنی ہے, اپنی, بچوں کی نہیں. بچوں کی تو جب آپ صحیح رہیں گے تو بچوں کی تربیت کی بات سب کرتے ہیں, اپنی تربیت کی بات کوئی نہیں کرتے ہیں. بچوں کو بولتے بیٹا ایسا نہیں کرنا, بد زبانی نہیں کرنا. خود میاں بیوی ایک دوسرے کو بد زبانی کرتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو گالی دیتے رہتے ہیں, تو بچہ کا دعا پڑے گا. تم گالی دو بچہ دعا پڑے گا, ادھر گالی سن رہا ہے بولے گا اللہ ہمارا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ کوئی بات نہیں, وہ دونوں گالی دے رہے ہیں تبھی اس پر رحم فرما. ایسا نہیں, وہ بھی ماں بہن کی تمہیں گالی دیں گے, وہ بھی دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اپنی تربیت سب سے پہلے کرو. ماں باپ نے جو تربیت کی تھی تم جوانی میں اس کو مستانی میں دیوانگی میں ختم کر لیے, اب جو ہے دوسرا شروع ہو رہا ہے. تو یہاں سے اپنی تربیت پہلے کرو, اپنے دل کو صاف کرو, اور پھر یہ سمجھو کہ بھائی ایک بیٹی جو ہمارے گھر میں آ رہی ہے وہ ہماری بیٹی کی بدل ہے, ہمارے بیٹی کے بدل میں آ رہی ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے. مگر ایسا نہیں ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ارے دوسرے کی بیٹی, اچھا اس کے بعد بہو اور بیٹا دونوں خوش رہنے لگتے ہیں زیادہ. تو بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کتے کی نگاہ والے, اللہ معاف کرے مجھے, سمجھ رہے ہو, ذرا میں مجبور ہوں اس لیے بول دیتا ہوں, کتے کی نگاہ والے ہوتے ہیں, جلنے والے. دیکھ دوسرے, اس نے اس کو کھلا دیا, کچھ کھلا دیا اس کو, اپنے انڈر کر لیا, ہو گیا, ہو گیا. کاہے جل رہا ہے؟ جس دلہن کو لانے کے لیے تم نے سود پر پیسے لیے, تم نے رشتہ داروں کے جیبوں کو کھنگالا, تم نے بینک میں لون لیا, ساری چیز کی, دھماکہ کیا, 20,000 کی گاڑی سجائی, 50,000 1 لاکھ کا اسٹیج سجایا, تم نے 3 لاکھ 4 لاکھ کا کھانا بنایا, ارے سارے رشتہ داروں کو بلایا, آج اسی کو جو ہے دونوں خوش نہیں دیکھ سک رہے ہو. تو کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہمارے اندر خبث باطن چھپا ہوا, اس خبث باطن کو نکالنا. خلاصہ کلام یہ ہے
کہ ہم جس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں اس کی بنیاد صحیح طریقے سے رکھیں گے، اور وہاں پر اللہ رسول کے تعلیمات، احکامات، اتقوا اللہ حق تقاتہ قولوا قولا سدیدا ان اللہ کان علیکم رقیبا، جب یہ تینوں چیز ہم جمع کر لیں گے اور اپنے ذہن میں سیٹ کر کے رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ جہیز کے وجہ سے فسادات ہوں گے، نہ اگر بیٹی پتو بہو کچھ لے کر کے نہیں آئی ہے تو بھی فساد نہیں ہوں گے۔ کیوں کہ چلو بھائی ہماری بیٹی کی جگہ یہ بیٹی آ گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو اپنی اولاد سمجھو، اپنی اولاد ہم نے نہیں سمجھا اس لیے نفرت پیدا ہو گئی۔ ایک ہے کہ آدمی جو ہے بیٹی نے کوئی غلطی کر دی تو اس کو برا سہلائیں گے، اچھا کوئی بات نہیں بیٹے، کوئی بات نہیں بیٹے۔ بیٹی کو تھوڑا درد، سر میں تھوڑا درد ہوا، ہاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، لے کے جاؤ ہاسپٹل، لے کے جاؤ ہاسپٹل۔ بہو کے پیٹ میں درد ہوا، بہانہ کرتی ہے، خالی سوتی رہتے بہانہ کر کر کے۔ تمہاری بیٹی کرے تو، تمہاری بیٹی کو تھوڑا درد ہو، تھوڑی چبھن ہو تو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہو گیا۔ تمہاری بہو بھی، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوا تو یہ بہانہ۔ تو یہ انصاف کو بحال کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے میرے بھائی، اس کے بعد یہ جہیز وہیز ختم ہونے والی چیز ہے، نہیں تو نہیں۔ اور سب سے پہلے اپنا ذہن دماغ سب کو صاف کرنا ہے، چاہے مرد رہے چاہے عورت ہے، یہ بات سب اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ بھائی ہمیں کسی کو تانا نہیں دینا ہے، اس لیے کہ بہو جو آ رہی وہ مسلمان ہے، اگر ہم اسے تانا دیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ مطہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف اتنی بات کہی تھی کہ ایسے ایسے چلتی ہے ناٹی، تھوڑی قد میں چھوٹی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے، وہ کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا۔ ہم پوری زندگی تانا دیتے رہتے ہیں اپنی بہوؤں کو، تو سوال یہ ہے کہ عزت کو سمجھو کہ مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ہم اس کی اصلاح کریں، وہ ہماری اصلاح کریں، وہ ہماری بیٹی ہے ہم اس کی ماں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں جب ملحوظ خاطر رکھیں گے اور واقعی اپنی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جہیز اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ ہر آدمی اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے کہ بھئی ہم وہ کام نہیں کریں گے تو اپنے آپ ختم ہوگا۔ ہر آدمی اگر کوئی لینے والا ہے تو وہ منع کر دے کہ بھئی نہیں چاہیے ہم کو، صرف تمہاری اچھی لڑکی ہمیں چاہیے۔ اچھی لڑکی بولے تو تربیت یافتہ لڑکی ہے نا، خالی کہ گوری چکنی چپٹی نہیں۔ یہ چکنی چپٹی کا بہت مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑے سے اگر رنگ میں فرق ہوا تو بیچارے گئے کام سے، 30 سال عمر ہو جا رہی۔ کئی لوگوں نے یہاں مجھے کمپلین کیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں غریب فقیر انسان، میں کیا کروں، کس کو پکڑ کے شادی کروا دوں؟ تو سوال وہ نہیں، سوال یہ ہے کہ ذہن میں ایک نقطہ ہمیں بھی رکھنا ہے کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق عورت بھی ملے، عورت کے تمام خصوصیات ملے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیا ہے، دنیا کے حساب سے زندگی 4 دن کی جی لینا ہے، پاکیزہ نسل بڑھا لینا ہے۔ اگر کوئی تھوڑی کالی ہے، تھوڑی سانولی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کافر ہے، اگر مومنہ ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہیز جیسی اس خباثت، اس لعنت سے ہم سب کے گھروں کو آزاد کر دے، ہم سب کے گھروں کو آزاد کر دے۔ اور اس میں صرف وہ لوگ نہیں جو شادی کر چکے ہیں، جو کرنے والے، سب کے لیے ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اور میراث کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ میراث سمجھ رہے ہیں نا، میراث کو لاگو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وبا بھی ختم ہو جائے گی، یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، اپنی تربیت کریں، اس کے بعد دوسرے کی تربیت کریں، ہر مرد عورت اپنی تربیت کرے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ ہم سب کو اخلاق حسنہ کا مالک بنا دے، ہر طرح کے شر سے، فساد سے بچا، ایک دوسرے مسلمان کے لیے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ایک دوسرے مسلمان کے لیے جب محبت پیدا کر دے تو اپنی بہو کے لیے بھی کر دے، اپنے بیٹے کے لیے بھی کر دے، اپنے دیگر رشتہ دار سب کے لیے کر دے، ہمارے دل میں محبت، اخوت، بھائی چارگی پیدا کر دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔